یہ محمد عامر کی اس میں غلطی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی غلطی ہے؟ نقصان تو بہرحال پاکستان کا ہے۔ اگر عامر ون ڈے کرکٹ T20 کرکٹ نہیں کھیلتے، ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا نہ کھیلنا ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، تو اس سے پاکستانی کرکٹ کو نقصان ہوگا مستقبل میں؟ دیکھیں، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے ارباب، تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پاس کئی نوجوان ابھرتے ہوئے فاسٹ بولر آئے ہیں، جن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فاسٹ بولنگ میں نظر آئیں گے شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، محمد موسیٰ، اس کے علاوہ محمد حسنین، پھر عثمان شنواری، اور پھر آپ لوگوں نے جنید خان کو بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھلا دیا ہے۔ تو فاسٹ بولرز تو ہیں، لیکن محمد عامر نے اگر اس طرح کی چیزیں کرنی تھی تو اسی وقت کرتے نا، کہ جب وقار یونس کے خلاف وہ بولتے، لیکن اب وہ بول رہے ہیں عین وقت پر، جبکہ پاکستانی ٹیم کے 35 کھلاڑی جو تھے وہ چلے گئے۔ جب 35 کھلاڑیوں میں ان کا نام نہیں آیا تھا، اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بولا؟ فواد عالم کی اگزامپل لے لیں، فواد عالم کو کس طرح سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ جنید خان کی اگزامپل لے لیں، جنید خان کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا، لیکن جنید خان نے ایک دفعہ اپنے منہ پر ٹیپ لگا کر تصویر جو تھی وہ ٹویٹ کی، لیکن واپس لے لی۔ تو محمد عامر بگڑے ہوئے شہزادے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا انہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک ایسے مرحلے پر جبکہ وہ جیل کی سلاخوں سے باہر آئے اور پاکستان واپس آئے سزا کاٹنے کے بعد، تو پی سی بی نے ان کے لیے جدوجہد کی، ان کے لیے کوشش کی کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آئے، پاکستان کی سب کیپ اپنے سر پر سجائیں، اور پھر وہ واپس آئے۔ آپ ورنہ دیکھیں نا کہ انگلینڈ میں اگر کوئی جیل کاٹ کر آتا ہے تو اس کو تو ویزا ہی نہیں ملتا، لیکن پی سی بی کی کوششوں سے نیوزی لینڈ کا ویزا ملا، انگلینڈ کا ویزا ملا، مختلف ممالک کے ویزے ملے۔ تو عامر کو کرکٹ بورڈ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے ان کے گریونسز تھے، تو ایک پراپر پلیٹ فارم تھا کہ جس پر وہ جا کر بتا سکتے تھے پی سی بی کے چیئرمین کو، پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو کو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا، اور چونکہ وقار یونس نے گزشتہ دنوں میڈیا ٹاک میں یہ کہا تھا کہ عامر سے پوچھیں کہ ریڈ بال انہوں نے تو کرکٹ چھوڑ دی، اب عامر نے اس کے جواب میں ٹویٹ کیا کہ آپ وقار یونس سے پوچھیں کیوں چھوڑ دی۔ تو یہ آپس کی اس ٹسل جو ہے، اس سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ یہ معاملات جو ہیں یہ باہمی افہام و تفہیم سے بیٹھ کر حل کیے جا سکتے تھے، لیکن عامر چونکہ بگڑے شہزادے ہیں، انہوں نے پہلے خود ہی فیصلہ کر لیا میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلوں گا۔ آپ مجھے بتائیں 28-29 سال کی عمر میں پاکستان کی سب کیپ انہوں نے اپنے سر پر سجائی، پی سی بی نے ان کے لیے جدوجہد کی کہ وہ واپس آئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کھیلوں گا۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو کیا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا موقف صحیح ہے۔ اگر عامر نہیں کھیلنا چاہتے، کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ اصولوں سے بالا تر نہیں ہے، اگر عامر نہیں کھیلنا چاہتے تو ان کی جگہ بہت سارے کھلاڑی ہیں، کوئی ایک کھلاڑی ٹیم کے لیے ناگزیر یا ضروری نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے صحیح جواب دیا ہے۔ تو لیکن مرزا صاحب، ظاہر ہے عامر کے رویے سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دل برداشتہ اس لیے ہو گئے کہ ان 35 کھلاڑیوں میں ان کا انتخاب نہیں ہوا۔ وہ جو پی ایس ایل میں انہوں نے سپر اوور کیا، اس اوور کرنے کے بعد شاید انہیں احساس ہوا کہ ان کی کرکٹ ابھی باقی ہے اور ابھی بھی وہ میچ ونر بولر کے طور پر پاکستانی کرکٹ میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہاں سے انہیں ایک کانفیڈنس ملا، چونکہ آپ بھی جس طرح فرما رہے ہیں اس سے پہلے تو وہ گفتگو نہیں کر رہے تھے، اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ابھی مزید وہ نمائندگی کر سکتے ہیں قومی ٹیم کی۔ نہیں، جب 35 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان ہوا اس وقت اگر محمد عامر کا نام نہیں آیا تھا، ٹیم تو 23 نومبر کو روانہ ہوئی اور اس سے پہلے ہی اعلان ہو گیا تھا کھلاڑیوں کا، تو عامر کو اس وقت پی سی بی کے اعلیٰ عہدیداران سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اچھا سپر اوور کیا، ان میں پوٹینشیل ہے۔ لیکن اس طرح سے ارباب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کھلاڑی اپنی ٹرمز نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے، بورڈ ڈکٹیٹ کرے گا کھلاڑیوں کو اپنی ٹرم۔ عامر کو آپ نے اتنا سر پر چڑھا لیا تھا کہ اب وہ جس طرح سے کھل کر بات کرے، کتنی جگ ہسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ ایک تو پہلے ہی سمیع اسلم جو تھے وہ دل برداشتہ ہو کر امریکہ چلے گئے، رمیز راجہ جونیئر جو تھے وہ امریکہ چلے گئے، محمد عرفان جونیئر امریکہ چلے گئے، کھلاڑی ویسے ہی جا رہے ہیں۔ اب عامر کا تنازع سامنے آ گیا۔ عامر ایکچولی پاکستان کی T20 ٹیم کی یا ون ڈے ٹیم کی اس لیے نمائندگی کرنا چاہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی لیگز ہیں ان میں ان کو کھیلنے کا موقع ملے، کیونکہ ان لیگز میں پیسے بہت زیادہ ملتے ہیں بنسبت ٹیسٹ میچز کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عامر کو یہ دھچکا لگا جب انہیں نہیں سلیکٹ کیا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ غیر ملکی لیگز میں کھیلے، ابھی تو لندن پریمیئر لیگ میں وہ کھیلے، لیکن اب اس کے بعد آئندہ آنے والی لیگز میں اگر وہ پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے تو کیا ان کو کوئی لیگ والے منتظمین جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے؟ یہ بھی ایک کویسچن ہے۔ صحیح۔ تو لیکن مرزا صاحب، ظاہر ہے کہ بورڈز کو بھی، پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی تو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا نا۔ مصباح الحق کے بعد جب یہ محمد اکرم کو بھی انہوں نے یہ عہدہ آفر کیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اتنی سخت تھیں کہ ان کو موقع ہی نہیں مل پاتا کام کرنے کا؟ اب محمد وسیم کو یہ بنانے جا رہے ہیں، وہ عہدہ دینے جا رہے ہیں،
تو کیا بورڈ ہر عہدے پر اپنی حکمرانی چاہتا ہے, اپنی ڈکٹیشن چاہتا ہے کہ جس طرح چیئرمین اور وسیم خان صاحب جس طرح چاہیں تمام نیچے کے لوگ اسی طرح چلیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ستمبر 2018 میں احسان مانی صاحب نے کرکٹ بورڈ کا عہدہ سنبھالا چیئرمین کا, اور فروری 2019 میں وسیم خان صاحب کو انگلینڈ سے لایا گیا. لیکن جس انداز سے کرکٹ کے معاملات چل رہے ہیں, عامر کا کیس اپنی جگہ, لیکن جس انداز سے کرکٹ کے معاملات چل رہے ہیں ارباب جہانگیر, میں سمجھتا ہوں کہ ان پروفیشنل وے میں بس یہ شور مچاتے ہیں کہ جی ہم فلانی ٹیم کو بلا رہے ہیں, فلانی ٹیم کو بلا رہے ہیں. بھائی آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو تو بہتر کریں, گراس روٹ لیول کی کرکٹ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ نوجوان کھلاڑیوں کو ان کا حق ہی نہیں دے پا رہا. میں تو حیران ہوں, زاہد محمود لیگ اسپنر اس کو نہیں سلیکٹ کرتے, مصباح الحق کو 3 کیپ پہنا دی گئی. بہت سارے مسائل ہیں جو پاکستان کرکٹ کو یہ پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے. احسان مانی صاحب ماشاءاللہ 75 برس کے ہیں, ابھی وہ چھٹیاں منانے انگلینڈ چلے گئے. وسیم خان صاحب برمنگھم سے آئے ہیں, پاکستانی کلچر سے ناواقف ہیں, انٹرویوز دیتے رہتے ہیں کہ جی اب ہم سلیکشن کمیٹی وہی رکھیں گے, لیکن کوئی آؤٹ پٹ مل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں پاکستان میں گراس روٹ لیول کی کرکٹ سے کتنے کھلاڑی سامنے آئے؟ کلب کرکٹ وہ نہیں ہو رہی, ایسوسیشنز کی جو کرکٹ ہے 6 ایسوسیشن کی وہ کرکٹ ہو رہی ہے, اس میں بھی کھلاڑیوں کا انتخاب پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ کرکٹ کے معاملات صحیح سمت میں نہیں جا رہے. پی سی بی کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا, اور عامر نے شاید یہی فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو معاملات درست نہیں ہے, انہوں نے کہا پی سی بی کو ایک اور تنازع میں الجھا دو, تو انہوں نے یہ ویڈیو بیان جاری کر دیا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آفیشلز کو بھی اس حوالے سے بالکل. مرزا صاحب, ظاہر ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اگر کوئی عام شخص ہوتا, وہ کوئی اتنا بڑا کھلاڑی, اتنا بڑا کپتان نہ ہوتا, تو شاید اتنی افسوسناک صورتحال یہ لگتی نہیں. احسان مانی صاحب کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب لے کر آئے, کرکٹ بورڈ ان کو دے کر شاید بھول ہی گئے, پلٹ کر پوچھا نہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی توجہ نہیں ہے. اب ان کا ٹرم ختم ہو جائے گا, کوئی نیا چیئرمین آ جائے گا, ماضی کے چیئرمینز کی طرح یہ بھی چلے جائیں گے. تو یہ سلسلہ تو ویسے ہی چل رہا ہے جیسے ماضی کی حکومتوں میں چلا کرتا تھا. بالکل آپ نے صحیح کہا. عمران خان صاحب دنیا کے واحد ٹیسٹ کرکٹر ہیں جو کسی ملک کے وزیر اعظم بنے. آج تک کوئی ٹیسٹ کرکٹر وزیر اعظم نہیں بنا, اور ان کی کپتانی میں ہم ورلڈ کپ 92 جیتے, بڑے زبردست آل راؤنڈر رہے ہیں, تو انہیں اس جانب توجہ دینی ہی چاہیے. جب وسیم خان سے یہ سوال کیا گیا کراچی پریس کلب میں کہ پاکستان کرکٹ کے معاملات بنی گالا سے چلائے جا رہے ہیں, تو وسیم خان نے کہا نہیں ہم انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں. حالانکہ وسیم خان بھاری تنخواہ پر آئے, وہ کیا انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اگر ان پر تنقید ہوتی ہے تو جو ان پر تنقید کرتے ہیں ان سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی آپ تنقید برائے اصلاح ہو رہی ہے, آپ اپنی اصلاح کریں, آپ معاملات کو درست کریں. آپ یہاں کے کلچر سے ناواقف ہیں, لیکن آپ معاملات کو درست نہیں کر رہے. اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جس طرح ڈومیسٹک کرکٹ تبدیل ہوئی, اس کے احکامات جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہی آئے. وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے تھے کہ آسٹریلوی طرز پر 6 ٹیمیں بنائی جائے. آسٹریلیا کی آبادی دیکھیں, پاکستان کی آبادی دیکھیں, لڑکے بے روزگار ہو گئے. 6 ٹیمیں بنا کر آپ نے کرکٹ کو محدود کر دیا ہے 192 کرکٹرز تک. تو سمجھ میں نہیں آتا, معاملات صحیح سمت میں نہیں جا رہے. ارباب جہانگیر, میں سمجھتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.